اور امام بھی اس معنی میں کہ اگر کوئی دوسرا دین کا مسئلہ ان سے ہٹ کے بتائے تو میں اس کو مانوں گا جسے علی دین کہتے ہیں، یہ امام ماننا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات اللہ۔ اس لیے عزیزان من گفتگو خلاصہ کروں، آپ کے ایمان کا دشمن بڑا تیز ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا عیار ہے اور بڑا تجربہ کار ہے، اور اسے پتا ہے کہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ان کی وہ مجلس ہے کہ اگر اس میں اپنا ایجنٹ ایسا بھیج دو گے جو شیطان کی طرح چالاک ہوگا، جو ابلیس کی طرح عیار ہوگا، تو وہ اپنی گفتگو میں ان کے اندر ایمان کو تبدیل کر کے علی کو امام کی بجائے رب منوا دے۔ خطرہ ہے یا نہیں؟ خطرہ ہے یا نہیں؟ تو پھر خطرہ ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کر، نہ جا ان بدبختوں کی گفتگو سننے کے لیے کہ جن کی گفتگو سے تو متاثر ہو کر اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھے، ان کی گفتگو میں جا جو تیرے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا۔ اس لیے علماء نے لکھا، ائمہ نے فرمایا کہ حفظ کتب ضلال گناہ ہے اور جرم، یعنی گمراہی کی کتابوں کو اپنے گھر میں سنبھال کے رکھنا جرم ہے۔ اگر جائز ہے تو فقط ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کی کتابیں پڑھ کر ان کو رد کرنے کی طاقت رکھتے ہو، ان کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو، ان کی گمراہی کو کافور کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ اور اگر تو اتنا ڈھیلا ہے، تو نے اپنے علم دین میں اتنی طاقت حاصل نہیں کی، لگا رہا ہے ایم اے کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، فلاں چیز بن رہا ہے، وہ کمپیوٹر میں بڑا ڈگری حاصل کر رہا ہے اور تجارت میں بڑی ڈگری حاصل کر رہا ہے، تو یاد رکھ ان ڈگریوں کا تعلق تیرے ایمان سے، حفاظت سے نہیں ہے۔ وہ علم اور ہے، ایمان کا علم اور ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے بھی ان کو اپنے لیے آئیڈیا مت سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ فلانا ایم اے اور پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہے اور ایک گمراہ کی تقریر میں نعرے لگا رہا ہے، تو اگر وہ گمراہی ہوتی تو یہ کیوں نعرے لگاتا؟ سمجھ لے کہ اسی کو تو شیطان نے تیرے گمراہ کرنے کے لیے ایجنٹ بنایا ہے۔ کیا خیال ہے، سب سے زیادہ حفاظت ایمان کی واجب ہے یا نہیں؟ یا جان کی حفاظت زیادہ واجب ہے؟ جب ایمان کی زیادہ واجب ہے تو ایمان کو نقصان کہاں سے پہنچ سکتا ہے؟ جان کو تو کوئی آئے گا گولی مارے گا، کوئی خودکش بمبار آئے گا میری جان کو تڑپا کے رکھ دے گا، کوئی فائر کرے گا مجھے مار ڈالے گا، کوئی اور ذات میں آئے گا مجھے مار ڈالے گا۔ میری جان کی دشمنی تو اس طریقے سے ہو سکتی ہے، لیکن میرے ایمان کی دشمنی، اس میں نہ فائرنگ کام آ سکتی ہے، نہ بمبارمنٹ، نہ کوئی خودکش بمبار آ کے میرے ایمان کو خراب کر سکتا ہے۔ ایمان کو خراب کرتی ہے تو یوسوس فی صدور الناس والی خناس کی گفتگو، اس لیے خناسوں سے بچنا واجب ہے، واجب ہے اور واجب ہے۔ اور ہر مجلس میں جانا تیرے لیے ثواب اور عبادت نہیں ہے، فقط اسی مجلس میں جانا عبادت ہے جس کے بارے میں تجھے یقین ہو کہ یہ میرے ایمان کے استحکام کا وسیلہ ہو۔ کھولے ہو گئے نا ہمارے شیعہ، سمجھتے ہیں جو نام مجلس کا ٹھپا لگ دیا جائے بس وہ عبادت بن گئی۔ نہ، آج صورتحال مختلف ہے۔ عبادت مجلس کون سی ہے اور کون سی نہیں؟ وہی مجلس عبادت ہے جو ہدایت پر مشتمل ہو، اور جو ہدایت پر مشتمل نہ ہو وہ عبادت نہیں۔ اور تیری ہدایت اتنی اہم ہے کہ امام حسین اپنی بہنوں کو لے جائے۔
حضرت امیر المومنین اپنی بیٹیوں کو نانے کی مزار پر بھی لے جاتے تھے تو رات کے اندھیرے میں لے جاتے تھے، چراغوں کو بجھاتے تھے اور اندھیرے میں دختران زہرا کو لے جاتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا تو یہ کہتے تھے میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ روضے رسول میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو اور وہ میری بیٹیوں کے قد کو بھی دیکھ لے، میری دختران کے قد کو بھی دیکھ لے۔ یاد ہے آپ کو کہ بی بی بطول نے بھی اسماء بنت امیس سے کہا تھا اسماء مجھے کوئی ایسی چیز بنا کے دے جس سے میرے جنازے کو دیکھ کر کوئی میرے قد و قامت میں بھی مطلع ہو۔ اور بی بی اسماء بنت امیس نے افریقہ سے کچھ سیکھا تھا اور وہ کھجوروں کا ایک تابوت سا بنایا تھا، اس کو چارپائی کے اوپر باندھ دیا تھا، اس کے اوپر چادر ڈال دی تھی اور کہا تھا اے میری آقازادی یہ دیکھیے نا یہ چادر میں چھپ جاتا ہے میت اور اس کے اندر دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہیں ہوتا۔ حضرت زہرا نے کہا تھا اللہ تیرے پردے سلامت رکھے، تم نے میرے پردے کا انتظام کیا ہے۔ ذرا آپ بتائیے نہ علی کی غیرت برداشت کرتی ہے نہ زہرا کی غیرت برداشت کرتی ہے کہ ان بیویوں کے قد و قامت میں بھی کسی کی نظر پڑے۔ خدا جانے کتنا خون ہے سجاد کا دل، کتنا لہو لہو ہے امام زین العابدین کا قلب۔ جب پوچھا جاتا تھا آپ کو سب سے زیادہ کہاں اذیت دی گئی، سب سے زیادہ کہاں ستایا گیا، تو جواب آتا تھا الشام شام میں ہمارے دلوں کو خون کر دیا ہے، شام نے ہمیں اذیتوں میں سب سے زیادہ ستایا ہے۔ کیوں؟ تجھا زہرا جائی تجھا یزید جیسا لگے، دربار یزید ہو، شیطانوں کا مجمع ہو، قاتل بیٹھے ہوئے ہو اور رسول کی بیٹی رسیوں میں بندھی ہوئی بے چادر کھڑی ہوئی، ہر گلی سے گزاری گئی، ہر بازار سے گزاری گئی، اب یزید جیسے تھے فرعون کے سامنے کھڑی کر دی گئی اور دیکھ رہی ہے کہ سامنے مظلوم حسین کا سر پڑا ہے اور یزید نے اسے اپنے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے اور پاس ایک بندر کو سدھائے ہوئے ہے، کبھی بندر سے اچکیریاں کرتا ہے اور کبھی زہرا کے لال کے لبوں کی حد کرتا ہے اور سامنے کھڑی ہے زہرا جانی۔ بتا 14 صدیاں بعد بھی تو سنتا ہے تو تیرا قبران بلند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل کو اتنی ٹھیس لگتی ہے کہ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اتنا بتا تیرے دل کو زیادہ ٹھیس لگے گی یا زینب کبریٰ کے دل کو زیادہ ٹھیس لگے گی؟ تو زیادہ صدمے کا شکار ہوگا یا بیوی زیادہ صدمے کا شکار ہوگی؟ اس صدمے کا اندازہ لگا، اس درد کا اندازہ لگا اور اس کے بعد پھر بیوی کے مشن کی محبت کو دیکھ کہ ان تمام صدموں کے پہاڑوں میں پسنے کے بعد بھی یزید کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے یا یزید کن کیدک وسع سعیک وناصر جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، جتنا ظلم کر سکتا ہے کر، جتنی جد و جہد تیرے بس میں ہے کر، جو یزید تیرے بس میں ہے کر لے، پھر بھی مجھ سے سن، میں اپنے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں تو اپنے دونوں منحوس منصوبوں میں ناکام رہے گا، نہ میرے نانے کا دین مٹا سکے گا نہ ہم آل محمد کا ذکر مٹا سکے گا۔ آئیے بی بی کی اس قسم کے پورا ہونے کی گواہی دیجئے، شہادت دیجئے۔ کیا رسیوں والی بیوی کی قسم پوری ہو گئی ہے؟ کیا چادر چھنی ہوئی دختر رسول کی قسم پوری ہو چکی ہے نا؟ دین زندہ ہے اور ذکر آل محمد پائندہ ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ خدا تعالیٰ ہمیں حسینی ہو کر جینے، حسینی ہو کر مرنے اور حسینی ہوئے سے معشور ہونے کی کامیابی نصیب فرمائے۔ علی رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔